رسالت حضرت اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور صدر الشریعہ علماء اہل سنت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر. چند بندے انشاءاللہ حضرت کے نورانی و ایمانی کے پانی کلمات اطلاع والسلام انشاءاللہ فاتحہ پانی پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أعلى الصلاة وأحلى التسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ غلامی بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار بولہب. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالی نے یہ قانون فطرت مقرر کر دیا ہے کہ ظالم کا ظلم اگر بڑھتا جاتا ہے تو وہیں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے ظلم کا اب جنازہ نکلنے والا ہے. فرعون کے مظالم کون نہیں جانتا، اور جب اس کا ظلم حد سے آگے بڑھ گیا تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو بالکل خاک و خاکستر بنا دیا. نمرود کے مظالم اپنے عروج پر تھے، خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا، اور جب ظلم اس کا بڑھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس نے دہکتی آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالی نے ایک مچھر کے ذریعے سے نمرود کا خاتمہ کر دیا. سبحان اللہ. اس طرح سے مظالم کے دروازے کھلتے ہیں اور بند ہوتے دیر نہیں لگتی. اس لیے ظلم کو کبھی اپنی قوت و توانائی کے اوپر گھمنڈ کرنا اور ناز کرنا
یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ ظلم اب پیوند خاک ہونا چاہتا ہے۔ حق کو بلند کرنے والے لوگ اس راہ میں اپنی جان قربان کر کے حیات جاویدانی پاتے ہیں۔ دنیا کی آرام اور دنیا کی آسائش کی حیثیت کا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم اپنے پاس رکھ چھوڑو وہ سب فنا ہونا ہے، اور جو اللہ کے یہاں بھیج دو وہ باقی۔ تو حق کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں ان کو حیات جاویدہ ملتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث آئی کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تشریف لے جانے لگے۔ اب وہاں پہنچے، دشمن کا مقابلہ ہوا، رات کے اندھیرے میں دونوں طرف کی فوجیں اپنے اپنے کمینگاہ میں چلی گئیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کی رات کو یہ ڈیوٹی دی کہ دشمن کے بارے میں رات بھر تم لوگوں کو جاگ کر پہرا دینا ہے کہ کہیں وہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ انصاری نے مہاجر سے کہا کہ آپ آرام کریں اور میں ڈیوٹی دیتا ہوں، جب مجھے نیند آنے لگے گی تو اس وقت میں آپ کو جگا دوں گا، اور اس کے بعد آپ ڈیوٹی دیتے رہیے گا اور نگرانی کرتے رہیے گا۔ رات گزارنے کے لیے اس انصاری نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مہاجر سو گئے اور انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ اندھیری رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن کا ایک سپاہی ادھر آیا، وہ سوچنے لگا کہ اندھیرے میں یہ سفید سفید سا کوئی کھڑا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا پہرا دار ہے۔ اس نے اپنے چلے پر تیر چڑھایا اور نشانہ لگایا، نشانہ آپ کو لگا، تیر آ کر آپ کو پیوست ہو گیا، مگر نماز کا ذوق ایسا تھا کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اس دشمن نے یہ سوچا کہ شاید یہ تیر نشانہ خطا کر گیا، دوسرا تیر اپنی کمان میں جوڑا اور پھر پھینکا، مگر مہاجر ابھی اسی شان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ شاید میرا تیر پھر خطا کر گیا۔ تیسرا تیر جب چلایا تو وہ ان کے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، جلدی سے رکوع اور سجدہ کر کے اپنا سلام پھیرا، مہاجر کو اٹھایا، بھائی اٹھو، اب میرا آخری وقت ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ذرا سوچو، اپنی جان قربان کرنے کے بعد آدمی کامیابی کا احساس کرتا ہے،
یہ کس بات کی دلیل ہے؟ سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، اور قلندر مایہ ہستی لٹا کر رقص کرتا۔ سیدنا مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نماز فجر کے لیے مسجد رحمہ میں داخل ہو رہے، وہاں ابن ملجم چھپا ہوا تھا، آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے دروازے کی اوٹ میں اس آڑ میں چھپا ہوا، جیسے ہی پہلا قدم آپ نے مسجد میں داخل کیا، ابن ملجم نے کئی کاری ورق زر خنجر سے آپ کے اوپر لگایا، تو مولا علی ہائے وائے نہیں کہتے ہیں، تو جیسے ہی پہلا خنجر لگا، فت ورب الکعبہ، کعبے کے خدا کی قسم میں تو کامیاب ہوں۔ سکندر لوٹ کر بھی کچھ نہیں دولت زمانے کی، قلندر مایہ ہستی لٹا کر رکھ۔ پھر آپ آئیے، یہ حدیث بھی ہے کہ دو صحابہ کرام دوست تھے آپس میں اور جہاد کے میدان میں جا رہے تھے، ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی، ایک نے کہا بھائی ہم دونوں گہرے دوست ہیں، خدا کی راہ میں نکلے ہیں، ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے، میں ایک دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ دینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری دعا پر میں آمین کہوں گا، میری دعا پر تو آمین کہنا۔ پہلے نے دعا کی، اے اللہ کل جب میدان جہاد گرم ہو جائے، تلواریں تلواروں پر اپنی جھنکار پیدا کریں، بجلی کونپتی رہے، خدا بندہ اس وقت میرے مقابلے میں ایک کڑیل تجربے کار دشمن کو بھیجنا، وہ میرے اوپر وار کرے اور میں اس کے اوپر وار کروں، اور تلواروں کا اسی طرح تبادلہ چلتا رہے، پھر خدا بندہ مجھے اس کے اوپر غلبہ دینا، میں شرک کی گردن کاٹ دوں۔ دوسرے نے کہا آمین یا رب العالمین۔ اب دوسرے نے کہا میری دعا اب سنو اور آمین کہو، خدا بندہ کل جب میدان کارزار گرم ہو جائے، تیروں اور نیزوں کا تبادلہ ہونے لگے، گھمسان کی جنگ میں تلوار بجلی کی طرح کونپتی رہے، خدا بندہ اس وقت ایک دشمن کا سپاہی، تجربے کار سپاہی، پتھر سے زیادہ سخت دل سپاہی میرے مقابلے میں بھیجنا، میں اس پر تلوار چلاؤں، وہ میرے اوپر تلوار چلائے اور تلواریں چلتی رہیں، پھر اے اللہ اس کی تلوار سے میری گردن اڑوا دینا، اور پھر اسی پر وہ بس نہ کری، خدا بندہ وہ دشمن مجھے قتل کرنے کے بعد میرا کان کاٹ کر پھینکے، میری ناک تراش دے، میرے ہونٹ کاٹ کر کے الگ کر دے، میری رخسار ادھیڑ کر پھینک دے، پھر اے اللہ کل میدان قیامت میں اسی شان سے مجھے اٹھانا کہ میرا کان کٹا ہوا ہے، میرا سر قلم ہے، میری آنکھیں ٹوٹی ہیں،
میرا ہوٹ تلاش کیا گیا ہے، میری ناک غائب کر دی گئی، میرے رخسار کا سارا گوشت بھیڑ کر پھینک دیا گیا. پھر ایک پروردگار مجھ سے پوچھنا کہ اے بندے، میں نے تجھے بڑے خوبصورت ہونٹ دیے تھے، خوبصورت ناکیں دی تھی، تیرا رخسار حسین و جمیل تھا، میں نے تجھے خوبصورت کام دیے تھے، یہ کیا کر کے آیا ہے؟ تو خدا بندہ اس وقت مجھے یہی جواب دینے کی توفیق دینا، اللہم فیک قتلت وفیک ذبحت، اے اللہ میں تیری ہی راہ میں تو شہید کیا گیا اور تیرے ہی لیے میرا یہ سب رخسار وغیرہ یہ مجھے توفیق دینا. سبحان اللہ، یہ جذبہ حق کے لیے قربانی دینے والوں کا کیسا شاندار جذبہ ہے. سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں، دولت گنوانے کی اور کلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا. کیا شان ہے اللہ تعالی نے یہی شان رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ میں تعلیم کے طور پر پھیلائی. اور صحابہ جب میدان کاربار میں جاتے تو ان کے جذبات یہی ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ مجھے جام شہادت مل جائے، یا رسول اللہ میں خدا کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، یا رسول اللہ میرے لیے یہ موقع دیا جائے، وہ موقع دیا جائے. اور میرے آقا ایسے لوگوں کی عظمت کا بیان کرتے تھے، ان کی شان بیان کرتے تھے. بخاری ہی میں تو ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر آئے اور احد پہاڑ ہلنے لگ گیا. آقا کائنات اپنے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر احد پہاڑ پہ پہنچے تھے. احد پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا. میرے آقا سرور کائنات نے ایک ٹھوکر ماری، فرقضا برجلہ، ایک ٹھوکر احد پہاڑ پہ ماری اور فرمایا اسکن یا احد، اے احد پرسکون رہ، ادب کر، فانما علیک نبی اور صدیق اور شہیدان، تیرے اوپر اے احد پہاڑ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، تیرے اوپر صدیق اکبر ہے، تیرے اوپر 2 شہید ہیں، ان کا ادب کر، ان کا ادب کر. جھومتا ہے پرسکون رہ. سبحان اللہ. اب حضرت ابو بکر کو تو صدیق سے پہچان لیا گیا، مگر 2 شہید، وہ 2 شہید تو نہ تھے، میرے آقا کے ساتھ دونوں زندہ ہی تھے، دونوں ہی زندہ تھے. مگر میرے آقا فرما رہے ہیں تیرے اوپر 2 شہید ہیں. خبر دے رہے میرے آقا کہ عمر بھی شہید ہونے والا ہے، عثمان بھی شہید ہونے والے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد بھی کسی کو شبہ ہے کہ نبی کو مستقبل کی بات نہیں معلوم، غیب سے بے خبر ہیں، یہ بے خبروں کی بات ہے، یہ بے خبروں کی بات ہے. اور خبر والے تو یہی جانتے ہیں کہ نبی کو سب کچھ کی خبر، سب کچھ کی خبر. رفیقان ملت، عزیزان گرامی، حضرت رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں جا رہے ہیں. راستے میں رات کے وقت منزلیں طے کی جا رہی ہیں. حضرت سلمہ ابن اکوع کے چچا عامر ابن اکوع یہ بھی چلے جا رہے ہیں. عامر ابن اکوع شاعر تھے. لوگوں نے کہا الا تہدو
الا تحدونا، اے عامر ابن اقوا، تم شاعر ہو کیا؟ اپنی شاعری ہم لوگوں کو راستے میں خوشی نہیں دو گے کہ تمہارے اشعار سنتے سنتے ہم لوگ راستہ خوبصورتی سے طے کریں؟ اب خوبصورتی سے راستہ طے کریں۔ انہوں نے اپنے اشعار شروع کر دیے، اللہم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہم ان القیا علینا سکینۃ علینا وَإِذَا اب وہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں، اس میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر ہم پر تیری رحمت نہ ہوتی تو ہم لوگ نہ ایمان لاتے، نہ روزہ رکھتے، نہ نماز پڑھتے، اے اللہ ہمارے اوپر سکون لائے، رحمت اور سکون کی بارش فرما، اے اللہ یہ دشمن جب ہم پر حملہ کریں تو ہم لوگ اس وقت ابینا ہم لوگ جنگ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو رسول پاک کے گوش مبارک میں ان اشعار کی آواز آنے لگی، فرماتے ہیں من السائق، یہ خدا خوانی کون کر رہا ہے؟ یہ رات کو قافلے کی خدا خوانی کون کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا عامر ابن اقوا، تو رسول پاک نے فرمایا رحمہ اللہ، اللہ کی رحمت اس کو مل گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ نے چھوڑ دیا اس کو کہ ہم اس کی شاعری سے کچھ فائدہ اٹھاتے، آپ نے اس کی رحمت کی دعا کر دی، اب تو وہ شہید ہو گئی۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ نے ہمارے لیے ان کو چھوڑ دیا کہ کچھ دن ہم ان کی شاعری کا مزہ لیتے رہتے؟ تو اب میدان کاربار جب گرم ہوا تو اس وقت دشمن کے مقابلے پر آپ آئے۔ حضرت سیدنا عامر ابن اقوا کی تلوار بڑا چھوٹی تھی، ایک یہودی سے جم کر مقابلہ ہوا، آپ بھی گھوڑے پر سوار، یہودی بھی گھوڑے پر سوار، آپ نے بڑھ کر یہودی کے اوپر ایک وار کیا، مگر وہ وار خالی گیا اس لیے کہ اس نے اپنا پیترا خالی چلا دیا، اب وہ بچ گئے، وہ تلوار خالی گئی، مگر وہ تلوار جو یوں چلائی انہوں نے خود انہی کے گھٹنے پر آ کر ایسی پڑی کہ رگ یہاں کی کرتے اور خون کا فوارہ چل گیا اور گھوڑے سے گرے۔ رسول پاک سرور عالم کی بارگاہ میں لوگوں نے لا کر پیش کیا، وہ کہتے ہیں مجھے لے چلو رسول اللہ کے پاس، میری جان جائے تو آپ کے قدموں میں جائے۔ رسول پاک نے ان کا سر اپنے دانوں پر رکھا اور پھر یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے۔ رسول پاک فرماتے جاؤ تم کامیاب ہوئے، اللہ جنت الفردوس میں تمہیں جگہ دے گا۔ اب روح قفص انسوئی سے پرواز کرتے ہیں۔ خیبر کی جنگ کے بعد جب واپس ہونے لگے، حضرت سلمہ ابن اقوا کہتے ہیں کہ میں بڑا اداس گردن لٹکائے چلا جا رہا تھا، رسول پاک میرے پیچھے سے میرے پاس آئے، فرماتے ہیں سلمہ ابن اقوا تم کیوں اس قدر افسردہ خاطر ہو، کیوں تم رنجیدہ ہو، یہ غم تم سے کیوں نہ جھلک رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے چچا عامر ابن اقوا شہید ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ حرام موت مرا ہے، اس کی مغفرت نہ ہوگی، اپنی ہی تلوار سے وہ کٹا ہے۔
اپنی ہی تلوار اس کو لگی ہے. جو اپنی تلوار سے مرے وہ خودکشی ہو گئی، وہ حرام موت ہو گئی. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کلا واللہ انہ من اہل الجنہ، چلو ہرگز یہ بات نہیں ہے وہ جنتی ہے. وقل ارجل نشأ مثلہ، بہت کم ایسے عربی ہیں جن کو وہ درجہ ملا ہو جو عامر ابن عقبہ کو ملا. سبحان اللہ. قلب فہو جاہد مجاہد، وہ مجاہد بھی ہے اور بہت جہاد میں پائے اعلیٰ درجے کا مجاہد. سبحان اللہ. تلوار سے وہ جان بوجھ کر تو انہوں نے اپنی ٹانگ نہیں کاٹی تھی، اپنی رگ نہیں کاٹی تھی، تلوار تو خدا کے دشمن پر چلائی تھی. یہ الگ بات ہے کہ وار خالی گیا اور الٹ کر انہی کے اوپر لگا، مگر میرے آقا نے اسی کو شہادت قرار دیا. خدا کی راہ کا جہاد اور بہت مجاہد اور جاہد ان کو فرمایا. اس سے آپ عظمت سمجھ سکتے ہیں. اگر ایسے واقعات میں بتاؤں تو پھر آپ حیرت میں پڑ جائیں کہ کیسے کیسے واقعات صحابہ کرام کے سامنے آئے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے. سبحان اللہ. اور پھر میرے آقا سرور کائنات کے نور نظر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی، ان کے بارے میں وہابیوں کے دل میں یہ بات جم گئی ہے کہ وہ دنیا کی لالچ میں نکلے تھے. سبحان اللہ. وہ دنیا کی لالچ میں نہیں بلکہ وہ شہادت کی تمنا میں نکلے، خدا کی راہ میں قربانی دینے کے لیے نکلے. اور یہ اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے اور رسول پاک کی گود میں لا کر پیش کیے گئے تو میرے آقا کے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا بے شک میرے یہ محبوب ہے. تو عرض کرتے ہیں مگر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو شہادت ملے گی ایک بے آب و گیا بالکل تنہائی والے عالم میں، بھوک پیاس کے عالم میں، عالم غربت میں آپ کی شہادت ہوگی. آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ان کو شہید کریں گے. تو میرے آقا اگر یہ دعا کرتے اے اللہ حسین کو ان سب مصیبتوں سے بچا لے تو کیا دعا قبول نہ ہوتی؟ ہاں میرے آقا کی کوئی دعا اللہ نے رد کی ہے؟ ارے جو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس بات پر آپ راضی ہو جائیں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. تو پھر اب ذرا سوچو دعا کرتے تو قبول نہ ہوتی، مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا نہیں کر رہے، دعا کرتے ہیں اے اللہ حسین کو اس مصیبت کے وقت میں سواد قدمی استقبال اور منصب رضا سے فائد کو کرنا، یہ ان کو مرتبہ عطا کرنا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی کے بارے میں ان کے یوم پیدائش ہی میں ان کی شہادت کا اعلان ہو رہا، ان کی شہادت کی خبر پہلے ہی دی جا رہی. حضرت امیر معاویہ کی جب وفات ہوئی تو گورنر جو امیر معاویہ کی طرف سے مدینے میں تھا اس نے ولید ابن عقبہ نے کہا، ولید نے کہا اس کے پاس یزید کا پیغام آیا کہ زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن عمر اور امام حسین، عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان سب لوگوں کو پہلے بلا کر
میری بیعت لو، میری بیعت لو، ایک ایک کر کے بلاؤ۔ تو ان سب لوگوں نے یہ کیا کہ ایک ایک کر کے بلائے گئے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ امام عالی مقام ابھی نہیں ملی، اور ان لوگوں نے کہا بھائی حسین اگر بیعت کر لیں گے تو ہم لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، پہلے ان سے بیعت لو۔ امام عالی مقام بلائے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ 6 کڑیل جوانوں کو لے کر گئے اور فرمایا کہ دیکھو اکیلے میں اندر جاتا ہوں، اگر کوئی خطرے کی بات ہوگی تو میں زور سے کھنکھاروں گا، ننگی تلوار لے کر اندر گھس جانا، اندر آ جانا۔ آپ پہنچے، ولید نے کہا یزید امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ہاں کہ اب یہ معاملہ ہے کہ یزید کو خلیفہ مقرر کرنا ہے، آپ اس کی بیعت لیں۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا جیسا آدمی چھپ کر کے ایک کمرے میں بیعت کرے گا؟ میری بیعت کا معاملہ ہوگا تو علی الاعلان منبر پر میں بیعت کروں گا۔ یہ کہا، ایک گول مول سی بات ہوئی، میرے جیسا آدمی چھپ کر کے بیعت کرے گا؟ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ آئے، اور اس نے ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل ظہر کے بعد آپ کی بیعت لی جائے۔ رات کے وقت امام عالی مقام روضے اطہر پر آئے، خوب رات بھر آقا کائنات کے روضے اطہر پر روتے رہے، یا رسول اللہ جس مکے سے ہجرت کر کے آپ نے اس مدینے کو اپنا دار قرار بنایا، آج اسی دار قرار کو ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب دوبارہ آپ کے روضے اطہر پر حاضری کا موقع نہ ہوگا۔ اور رات کے پچھلے پہر یہ تمام حضرات ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچے، اب وہاں حج کا زمانہ قریب آ گیا۔ حج کا زمانہ قریب آیا تو حضرت امام عالی مقام کے پاس اس وقت تک 150 خطوط کوفہ کے بڑے بڑے رئیسوں کے آ گئے کہ ہم اللہ رسول کا واسطہ دے کر آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ آپ کوفے آئیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم، یہ سب صحابہ ہیں، یہ فرماتے ہیں کوفے والوں کی بات پر اعتماد نہ کیجیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کیا آپ کو تجربہ نہیں ہے کہ کوفے والے آپ کے والد ماجد کے ساتھ کیسا دھوکہ دے دیا کرتے تھے؟ آپ ان لوگوں کی طرف نہ جائیں۔ فرمایا امام عالی مقام نے کہ اے چچا، حقیقت یہ ہے کہ میں جان رہا ہوں کہ حج کے زمانے میں یزید اپنے گرگوں اور جاسوسوں کو مکے بھیجے گا حاجیوں کی شکل میں، اور یہاں وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں وہ میڈا نہیں ہو سکتا، میں نہیں وہ میڈا بننا چاہتا کہ رسول پاک نے فرمایا میرے خاندان میں ایک میڈا ہوگا جس کے خون سے حرم مکہ کی حرمت پامال ہوگی۔ وہ میڈا میں نہیں بننا چاہتا، اس لیے
میں یہاں سے جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہ میں جانے نہ دوں گا، کیوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوبارہ واپس نہ آ سکیں گے۔ فرمایا امام عالی مقام نے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر میں مکے میں ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ میرا خون یہاں پر اگر بہا تو میرے خون سے حرم مکہ کی حرمت پامال ہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ امام علی مقام خود جان رہے ہیں کہ مجھے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ مولا کائنات ایک مرتبہ گزر رہے تھے جنگ فلسطین، جنگ صفین کے لیے جب جا رہے تھے، جنگ صفین کے لیے جب جا رہے تھے، راستے میں کوفے کے باہر نکلے، کچھ دور گئے تھے، ایک میدان پڑا تو آپ فرماتے ہیں امام حسن اور امام حسین دونوں سے، فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں سے مجھے حسین کے خون کی بو آ رہی ہے۔ اور پھر آپ ٹھہر کر کچھ دیر تک اپنی آنکھ سے آنسو جاری کرتے رہے۔ کیا یہ نہیں معلوم پہلے سے لوگوں کو کہ شہید ہونا ہے اور کہاں شہید ہونا ہے؟ اور اسی زمین کی طرف حضرت امام عالی مقام مکے سے چلے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جان دینا ان لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے کہ دین کی آبیاری اگر ہمارے خون سے ہوتی ہے تو اس سے بہتر ہمارے خون کا کیا مصرف ہوگا؟ اس لیے امام آگے بڑھتے رہے۔ فرزدق ایک جگہ ملا جو اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس نے آپ کی قدم بوسی کی، کہا کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفے والوں نے مجھے بلایا ہے کہ یزید اپنے ظلم سے ہم لوگوں کو گناہ کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے، آ کر آپ بچائیے۔ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں فرزدق حضور یہ کیا ہے؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوفے والوں کا دل آپ کے ساتھ ہے مگر تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ دل ان کا آپ کے لیے ہے اور تلوار یزید کے لیے ہے، اس لیے آپ ان ایسے فریب کار شیعوں کے یہاں ہرگز نہ جائیں، ہرگز نہ جائیں۔ یہ شیعان علی قابل اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا امام عالی مقام نے جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو کہا فرزدق نے کہ ذرا آپ ٹھہر جائیں ایک دو روز یہاں، میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں، جوانوں کا تازہ دم ایک لشکر آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں کہ جب مقابلہ کی ٹھنیں ذرا کچھ تیز وہ ان کو بھی تو اندازہ ہو جائے کہ ہاں حسین سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ میں مقابلہ کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں دین کو غلط روی، دین کے معاملے میں لوگوں کو غلط روی سے بچانے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے مجھے فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ امام عالی مقام آگے پہنچے، کربلا کا میدان آ گیا۔ اب حر ابن یزید یہ شام کے ایک نوجوان سپہ سالار تھے، یہ ایک لشکری جرار لے کر آ گئے، راستہ روک لیا، کہا کہ آپ کو آگے نہ بڑھنے دیں گے، البتہ میں آپ کو یہ موقع دیتا ہوں کہ یہ راستہ حجاز کو جاتا ہے، آج رات جب ہم لوگ سوئیں
اس وقت چپکے سے آپ ادھر سے حجاز کو واپس نکل جائیں، مگر امام عالی مقام آگے بڑھے، اندھیری رات میں کچھ پتہ نہ چلا، پھر گھوم پھر کے اسی جگہ صبح کو موجود جہاں سے چلے تھے۔ 3 روز 7 تاریخ سے یہ چلتا رہا۔ 7 تاریخ سے حر ابن یزید نے آپ کا پانی روک دیا۔ پھر اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی اپنے خیمے میں روک دیے گئے۔ ابن زیاد کا آرڈر آ گیا 9 تاریخ کو کہ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دی جائے، حسین بھاگنے نہ پائیں، کہیں جانے نہ پائیں۔ اب حر ابن یزید نے راستہ روک دیا اور عمرو ابن سعد 22,000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ رات کو ایک بات ہوتی رہی، صلح کی بات ہوتی رہی، تو شمر نے لکھ کر کے بھیجا ابن زیاد کے پاس کہ عمرو ابن سعد رات کی تاریکی میں حسین کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے، لہذا اب صلح کی بات ختم، بس ان سے جنگ کرواؤ جلدی۔ ابن زیاد نے آرڈر لکھا کہ او عمرو ابن سعد، مجھے خبر ملی ہے کہ رات کی تاریکی میں تو حسین کے ساتھ ساز باز کرتا ہے، فوراً حملہ کر، اور اگر تو حملہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تو اپنی کمان شمر دل جوشن کو دے، شمر تیری جگہ پر کافی ہے، وہ کمانڈر ان چیف رہے گا۔ ابن زیاد نے اب جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ امام عالی مقام رات کے وقت 10ویں ذی الحجہ کی رات میں فرماتے ہیں اپنے خیمے والوں سے، لوگوں جدید کو اور ابن زیاد کو جو پرخاش ہے مجھ سے ہے، میرے اہل خانہ سے ہے، مگر آپ لوگوں سے کوئی اس کو لینا دینا نہیں، اس لیے میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم میں سے سب لوگ اپنے اپنے گھر کا راستہ لو، چلے جاؤ، میں کسی سے بات پرس نہ کروں گا۔ 1 گھنٹے کے بعد چراغ جلایا تو جو جہاں بیٹھا تھا وہیں ملا۔ وہ آپ نے فرمایا تم لوگ گئے نہیں، تم لوگ گئے نہیں۔ سب نے عرض کی سرکار ہم لوگ چلے جاتے تو قیامت کے دن رسول پاک کی بارگاہ میں کیا جواب دیتے کہ میرے لاڈلے کو تم لوگ تنہا چھوڑ کے چلے آئے۔ اے امام، آپ کے بدن کا ایک قطرہ خون زمین پہ نہیں گر سکتا جب تک کہ ایک قطرہ خون بھی ہماری رگوں میں موجود ہے۔ ہم ہماری جانیں پہلے آپ کے قدموں پہ قربان ہوں گی، پھر آپ کا مرتبہ آئے گا، آپ کا نمبر آئے گا۔ تو امام عالی مقام صبح کی نماز کے بعد یزید کے لشکر کے قریب اپنا گھوڑا دوڑاتے تشریف لائے، فرماتے ہیں لوگوں مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ جنگ کی تیاری کر چکے ہو، میں اتمام حجت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام تم کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتاری ہے، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اس بات کا کہ اے نبی کے گھر والوں، تمہیں ہر برائی سے اللہ پاک کر دے، خوب اچھی طرح نکھار دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں خوب پاکیزہ بنا دے۔ بولو پاکیزگی کی صنعت قرآن مجید میں ہمارے لیے موجود ہے۔
کیا قرآن میں یہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیارے محبوب آپ اعلان کر دیں لوگوں میں تم سے اپنی اشاعت دین کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا، بس میں یہ کہتا ہوں کہ میرے گھر والوں قرابت داروں سے تم لوگ محبت رکھو. کیا ہم رسول اللہ کے قرابت دار نہیں ہیں؟ تو ہم وہ ہیں کہ رسول پاک نے ہمارے بارے میں فرمایا ایک طرف میرے بھائی حسن ہیں، ایک طرف میں ہوں، اور رسول پاک فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے. وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے. اللہم عَادِ مَنْ عَادَاهُمَا، جو ان دونوں سے دشمنی رکھے اس کو تو اپنا دشمن بنا لے اور اس کے ساتھ دشمنوں جیسا برتاؤ کر. اب ذرا سوچو میرے ساتھ دشمنی کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے دشمنی کرے ان کو اپنا دشمن بنا لے. اللہ کے رسول سرور کائنات میرے لبوں کو بوسہ دیتے تھے، میری گردن کو بوسہ دیتے تھے. کیا رسول پاک کی بوسے گاہ پر تم تلوار چلاؤ گے؟ کیا اسی کام کے لیے آئے ہو؟ سن لو ہم لوگ رسول پاک کی امانتیں ہیں. رسول پاک نے میرے بارے میں اور میرے برادر مکرم و معظم کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب جب جنت کے جوانوں کے سردار ہم ہیں تو یزید کے لیے تم اپنی اس قدر طاقتیں قربان کرتے جاؤ، جانیں قربان کرو تو تمہیں کیا ملے گا؟ میں اتمام حجت کے لیے تمہیں یہ کہتا ہوں، مگر سبحان اللہ یہ حال ہوا کہ آپ نے ساری اس طرح کی حدیثیں سنا دی. اس کے بعد عمرو بن سعد نے اپنی کمان پر ایک تیر چڑھایا اور کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے جنگ کا آغاز کر دیا، جنگ شروع کر دی اور تیر چلا دیا. امام عالی مقام الٹے قدم اپنا گھوڑا واپس لے کر اپنے خیمے میں پہنچے. خیمے تک پہنچے، ایک یزیدی تلوار لیے آگے بڑھا. کہتا حسین تم نے اپنے خیمے کے ارد گرد آگ بھڑکا رکھی ہے، جہنم کی آگ سے پہلے ہی تم نے اپنی آگ کا انتظام کر لیا ہے. معاذ اللہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار کو للکار کر ایک یزیدی نے کہا اللہم. تو جب امام عالی مقام کے گوشائے مبارک میں یہ آواز آئی، جلال طاری ہو گیا. عرض کرتے ہیں اللہم امیت ہو فی النار، عذب ہو فی النار. اے اللہ اس کو آگ کی موت دے اور آگ کا عذاب عطا کر. فوراً اس کا گھوڑا بچکا اور اس کی پیٹھ پر سے یہ اچھل گیا. اچھلا تو ٹھیک اسی خندق میں گرا جو امام عالی مقام نے اپنے خیمے کے ارد گرد آگ کے لیے خندق بنائی تھی. اسی میں تھوڑی ہی دیر میں جل کر خاک ہو گیا. اب دوسرا آیا، وہ کہتا ہے حسین
آپ ہم سے اے حسین آپ اپنے کو حق پر بتاتے ہو، آل رسول بتاتے ہو، تم اگر حق پر ہوتے تو یہ فرات کی نہر ہے، درندے پانی پی رہے ہیں، جانور پی رہے ہیں، چڑیاں پی رہی ہیں، کیڑے مکوڑے پی رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، مگر تمہیں ایک قطرہ بھی اس کا پانی نہیں مل پاتا۔ تم اپنے کو حق پر کہتے ہو۔ امام عالی مقام فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم امت کو اکشانن، اے اللہ اس کو پیاس سے تڑپا کر موت دے۔ اس کا گھوڑا بھاگنے لگا، یہ لپکا اور گھوڑے کو پکڑنا چاہا، اتنے میں اس کو پیاس کی شدت نے پکڑ لیا اور حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ کہتا ہے العطش، لوگوں پانی لاؤ، پیاس سے دم میرا حلق سے نکلا جا رہا ہے، پانی لاؤ۔ پانی مشک بھر بھر کے لایا گیا اور اس کے منہ میں مشک سے پانی دھکیل رہے، مگر ایک قطرہ پانی حلق سے نہ اترا، تب تڑپ کر کے وہیں پر مر گیا۔ اور اب امام کی یہ دوسری کرامت وحدہ ہے۔ تیسرا آیا، حسین تم اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہو، اپنا رسول میں شمار کرتے ہو کہ رسول کی اولاد ہیں، تمہیں رسول پاک سے نسبت کیا؟ تم کون ہوتے ہو؟ معاذ اللہ، تم باغی ہو، سرکش ہو، تمہارا خون حلال ہے۔ امام علی مقام کو جلال آیا، دعا کرتے ہیں یا رب اس کو ذلت کی موت دے۔ فوراً اس کی پیٹ میں بڑور ہونے لگا، اینٹھن ہوئی اور اجابت کی ضرورت پڑی، ایک کنارے گیا اور اس نے پخانہ کیا، اتنے میں کہیں سے ایک بچھو نکلا اور ٹھیک اس کی سرین میں ایسا ڈنک مارا کہ وہیں تڑپنے لگا اور اپنی ہی نجاست میں پورا لت پت ہو گیا۔ ایک دم جس لت کی موت، اب سارے جدیدی دیکھ رہے ہیں، مگر کوئی اس کو ہاتھ بھی لگانے کی ہمت نہیں کرتا، اسی طرح تڑپ کر کے اس کی جان چلی گئی۔ مگر جدیدی امام عالی مقام کی یہ کھلی ہوئی کرامت دیکھ رہے ہیں، مگر آنکھ کھل نہیں رہی ہے۔ تو اس سے ذرا سوچو، امام اگر چاہتے تو خدا کی قسم کرامتوں سے 22,000 لشکر کو دیر کر دیتے، مگر آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں کرامتوں سے کربلا کی جنگ جیت جاتا ہوں تو کل جب نانا جان کی امت پر کوئی مصیبت آئے گی اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکیں گے تو ان کے قدم بہک جائیں گے، وہ سوچیں گے کہ حسین تو کرامت سے جیت گئے، ہمارے پاس تو کوئی کرامت نہیں ہے، اس لیے ہمارے قدم پھسل گئے تو کیا برا ہوا۔ اس لیے امام عالی مقام نے کرامتوں کا دروازہ بند کیا۔ اب علی اکبر جا رہے ہیں، علی اور قاسم ابن حسن جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر جا رہے ہیں۔ پھر ابن یزید لپک کے آیا، کہنے لگا امام میری بہت بڑی غلطی ہے کہ میں 3 دن 4 دن سے آپ کو روکے ہوئے ہوں اور آپ کو واپس جانے کا راہ نہ دے سکا۔ میں خدا کی قسم دیکھ رہا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، مگر میرے مقدر میں میرا مقدر ٹوٹا ہوا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں اور آپ کی ناکہ بندی میں نے کر دی۔ اے امام مجھے معاف کر دیں، اور خدا کی قسم آپ کے خیمے میں سے ایک فرد
اس وقت تک مقابلے کے لیے جا نہیں سکتا جب تک کہ حر کے بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی۔ امام عالی مقام نے اس کو معاف کیا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ جب دیکھا حر کے غلام میسرہ نے، وہ بھی بھاگ آیا، اس نے بھی توبہ کی اور معافی مانگی، امام نے اس کو بھی نوازا۔ اب یہ آقا اور غلام حر اور اس کا غلام میسرہ دونوں تلوار لے کر کاردار کے میدان میں اتر پڑے اور وہ جہر دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگائے گئے، جس طرف تلوار لے کر گھوم جاتے، گردنیں بالکل آلو اور ٹماٹر کی طرح سے زمین پر برسنے لگی۔ پھر جب تیروں کی بوچھار میں یہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے اور پکارا، یا امام ادرکنا، اے امام اب ہمیں لیجیے، امام عالی مقام آگے بڑھے، ان کو اٹھا کر خیمے کے پاس لائے۔ آخری سانس چل رہی تھی، حر ابن یزید نے کہا، امام میں موت کا اب نظارہ کر رہا ہوں، اب تو کہہ دیجیے زبان مبارک سے، حر تو جہنم سے آزاد ہے، جہنم سے تو آزاد ہے، میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے اپنے خیمے والوں میں قبول کیا۔ امام عالی مقام نے دست شفقت پھیرا اور ان کو یہ پروانہ دے دیا ہے جنت کا، سبحان اللہ۔ پھر یہ حبیب ابن مظاہر اور فلاں چلے جا رہے ہیں، اور یہ حال ہے کہ ہاشمی کچھار کے شیروں کے مقابلے میں لومڑی کی طرح سے یزید کی فوج بھاگتی تھی، جان بچاتے تھے، اور امر ابن سعد جب دیکھتا تھا کہ بڑے بڑے پہلوانوں کا سر قلم ہو کر زمین پر گر رہا ہے، تب وہ کہتا، ان ہاشمی کچھار کے شیروں سے مقابلہ ایسے نہ ہوگا، تلواروں سے مقابلہ نہ کر پاؤ گے، ان کے اوپر تیروں کی بارش کرو۔ اس طرح حضرت امام عالی مقام کے خیمے کے سب سپاہی شہید ہوئے، پھر تلواریں حمائل کیے ہوئے امام زین العابدین اور امام حسن مثنی ابن امام حسن، یہ دونوں آئے ہیں۔ امام عالی مقام نے کہا، میرے پاس میری رسول پاک کی بہت سی امانتیں ہیں جو والد بزرگوار کے ذریعے سے مجھ تک آئی ہیں، امت تک ان امانتوں کی تقسیم کون کرے گا جب تم دونوں بھی راہ حق میں شہید ہو جاؤ گے؟ تم میرے بھائی جان کی نشانی ہو حسن مثنی، اور تم بھی یادگار ہو۔ دونوں کے دونوں کو آپ نے روک دیا، سینے سے لگایا، دونوں کے سینے میں کیا نعمتیں، کیا رموز و اسرار، کیا برکتیں سموئی ہیں، دینے والا جانے، لینے والا جانے۔ امام زین العابدین وہ ہے کہ خدا کی قسم، وہ امام کہ آپ نے دیکھا ولید ابن عبد الملک آیا مدینہ منورہ میں، وہ مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے، تو اس کے لیے سپاہی لوگ راستہ طواف کا راستہ بناتے تھے۔ اتنے میں امام زین العابدین پہنچ گئے، کائی کی طرح لوگ پھٹ گئے اور خود بخود راستہ بنتا گیا۔ مقام ابراہیم کے پاس جب آئے نماز پڑھنے، سب لوگوں نے آپ کے لیے جگہ خالی کر دی، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی پا بوسی کر رہا ہے۔ ولید ابن عبد الملک جس کی حکومت میں کبھی سورج نہیں غروب ہوتا تھا، اگر ادھر غروب ہوا تو ادھر سورج نکلا ہوا، ایسے اتنی بڑی حکومت تھی۔ ولید ابن عبد الملک کہتا ہے، یہ کون ہے؟ تو اس وقت
ایک شاعر نے کہا کہ تم خوب پہچانتے ہو یہ کون ہیں، یہ وہی ہیں کہ آج رسول پاک کی معرفت انہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، ان کے فیوز و برکات انہی سے تقسیم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے کربلا کا جو منظر دیکھا ہے اس کا اثر میری زندگی پر ایسا ہے کہ مجھے سخت پیاس ہوتی ہے، پانی لایا جاتا ہے، ایک گھونٹ پانی پیتے پیتے بس سارا منظر میرے سامنے آ جاتا ہے، میں گلاس پیالہ رکھ دیتا ہوں، پانی نہیں پی پاتا۔ میں نے کربلا کے دن کے بعد سے آج تک اپنی پیاس نہیں بجھائی، ایک دو گھونٹ پانی پیا اور اس کے بعد پانی مجھے نیم کی پتی سے زیادہ کڑوا لگنے لگتا ہے، میں گلاس رکھ دیتا ہوں۔ یہ حال اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک قلم کر دیا گیا۔ خولی نے یا شمر دل جوشن نے، کس نے؟ خولی پہلے بیٹھ جب امام زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے، خولی آ کر سینے پہ سوار ہوا، آپ نے آنکھیں کھولی، فرماتے ہیں ذرا منہ کھول، منہ اس نے کھولا، فرمایا تو میرا قاتل نہیں ہے، ہٹ یہاں پہ، تو میرا قاتل ہو ہی نہیں سکتا۔ کانپ گیا، فوراً اچھل کے الگ ہوا۔ شمر نے دیکھا کہ وہ گھبرا گیا، کہتا ہے تیرے اندر ایک خولی اتنی بھی ہمت نہیں کہ ایک زخموں سے چور آدمی کو قتل کر سکے؟ ہٹ میں یہ کام کرتا ہوں۔ وہ آ کر سینے میں بیٹھا۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں ذرا منہ کھول، اس نے منہ کھولا، فرماتے ہیں ذرا سینہ بھی کھول کر دکھا، اس نے سینہ کھول کے دکھایا، فرماتے ہیں تو میرا قاتل ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کے قاتل کے دانت سور کے دانتوں کی طرح ہوں گے اور اس کے سینے پر سفید داغ ہوں گے، وہ دونوں علامتیں تیرے اندر پائی جاتی۔ اب تو اپنا کام کر کے اپنی جہنم کا راستہ سیدھا کر لے۔ وہ غصے میں آیا، آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جدید کی فوج میں شادیانے بجانے لگے، امام عالی مقام کا خیمہ لوٹا گیا، خیمے کے سارے مال و اسباب لوٹ لیے گئے، حرم محترم جو تھی رسول پاک کے گھر کی پاکیزہ پردہ نشین عورتیں، ان کے دوپٹے تک چھین لیے گئے، اور یہ حال ہوا کہ اونٹوں کو ذبح کر کے ان لوگوں نے خوشی کا جشن منانے کے لیے خوب کباب بنایا اسی میدان کربلا میں، مگر اونٹوں کا گوشت جب منہ پر رکھا تو وہ ایلوے کی طرح کڑوا، ایسا کڑوا کہ قے آنے لگے۔ پھر یزیدیوں نے سب کا سب پھینک دیا، اعلان ہو گیا گویا کہ غیب سے، یزیدیوں آج تم جشن منا رہے ہو، مگر یہ اونٹ کا گوشت تمہیں بتا رہا ہے کہ آج سے تمہاری زندگی کے تلخ ایام شروع ہو گئے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں۔ ایک کالی آندھی چلی، یزیدیوں کے خیمے تک اڑ گئے اور عجیب بدحواسی کا عالم طاری ہو گیا۔ کیا یہ اسی بات کی نشاندہی نہیں؟ یزیدیوں اب تم لوگ آندھیوں کی زد پر ہو، اب غیب کی آندھیاں تمہارا قلع کما کریں گی۔ اب امام عالی مقام کا سر مبارک کوفے میں لے جایا جا رہا ہے،
ابن زیاد کے دربار میں نیزے پر سر مبارک بلند ہے. اے امام، جب آپ کے جسم میں خون دوڑ رہا تھا اس وقت بھی آپ کا سر سب سے اونچا تھا اور آج بھی سب سے اونچا امام عالی مقام کا سر مبارک ایک بالا خانے کے پاس سے گزر رہا ہے. بالا خانے پر بیٹھا ہوا کوئی آدمی سورہ کہف کی آیتیں تلاوت کر رہا تھا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات کتنے تعجب خیز ہیں کہ 3 سال تک نیند آئی اور پھر اٹھ کر کے زندہ بیٹھے ہوئے اور وہ اپنے کام دھندے میں لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، یہ تعجب خیز بات نہیں ہے؟ تو امام عالی مقام کا جو سر مبارک نیزے پر تھا لب ہلے اور بلند آواز آئی کہ بل قتلی و حبلی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف والرقیم. سن لو، میرا شہید کیا جانا اور میرا سر مبارک نیزے پر اٹھایا جانا یہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعے سے زیادہ تعجب خیز ہے. وہ سو کر اٹھے تھے اور میں شہید ہو کر بول رہا ہوں. میں شہید ہو کر بول رہا ہوں. نیزے پر سے میری آواز آ رہی ہے. قتل حسین اصل میں مرگے جی جائے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. امام عالی مقام کا سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ابن زیاد امام نے کہا ایک تخت میں رکھ کر سر سامنے لاؤ. سامنے رکھا گیا. ابن زیاد نے ایک چھڑی اٹھائی، امام عالی مقام کے لبوں پر کچوکے لگانے لگا. حسین اپنے انہی ہونٹوں سے یزید کی مخالفت کرتے تھے، یزید کی بیعت کا انکار کرتے تھے. حضرت زید ابن ارقم وہاں کھڑے تھے جو رسول پاک کے صحابی ہیں. فرماتے ہیں او ابن سمیہ، اللہ تجھے غارت کرے، ہٹا اپنی چھڑی ان لبوں پر سے. میرے آقا سید کائنات، میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان لبوں کو بوسہ دیتے تھے، ان لبوں کو بوسہ دیتے تھے. رسول پاک نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا تو قیامت تک امت، آنے والی امت اس کو بوسہ گاہ بنائے تھے. اور حسین کے لبوں کو میرے آقا نے ایک بار نہیں ہزاروں بار بوسہ دیا اور تو اس کی اس طرح بے حرمتی کرتا ہے. اس کی چھڑی رک گئی اور غصے میں کہتا ہے جاؤ تم بوڑھے ہو گئے ہو زید ابن ارقم، ورنہ میں انہیں قتل کر دیتا. فرماتے ہیں میرے بڑھاپے کی پاسداری کرتا ہے اور حسین کے بڑھاپے کی عزت نہیں کرتا. کیا جھوٹی مکاری کی بات کرتا ہے. تو کہنے لگا جاؤ بس صاحب یہ رسول ہو اس لیے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ تمہارا بھی حشر حسین کی طرح کر دیتا. حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں تیری اگر یہی خواہش بد ہے تو پوری کر لے. خدا کی قسم تو میری صحابیت کا ایک کی پاسداری کرتا ہے اور حسین رسول پاک کے صحابی بھی ہیں اور رسول پاک کے لفظ جگر بھی ہیں، نور نظر بھی، اور اس کی تو رعایت نہیں کرتا. یہ کہا آپ چلے آئے. ابن زیاد سے آنکھیں ملانے کی کسی میں ہمت نہ تھی، مگر آج امام عالی مقام نے بولنا بند کر دیا ہے تو عالم
یزید اور ابن زیاد کے خلاف للکار رہا اور ان کے دربار میں للکار رہا، اور ہمت نہیں کہ آج وہ کچھ کر سکے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس طرح اب یزید دنیا میں رسوا ہوا، امام عالی مقام کی شہادت نے اسلام کو قوت پہنچائی، اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام کی ناموس، اسلام کی عزت دوبالا ہوتی گئی۔ حسین کا خون در حقیقت اسلام کو زندگی دے رہا اور یزید کو موت نصیب ہو گئی۔ اسی لیے دنیا میں حسینی ہر مسلم آبادی میں مل جائیں گے، مگر ایک یزیدی تم کو کہیں نہ ملے گا۔ یزید کا ایک اس کی نسل کا ایک بیٹا بیٹی کہیں دنیا میں نہ ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا امام عالی مقام کی غلامی میں رکھ، اے رب العالمین ہمیں اسوہ حسنی پر اسوہ حسنی و حسینی پر چلاؤ۔ اللہم بحرمت الحسن واخی، اللہم بحرمت الحسن واخی، اللہم بحرمت الحسن واخی فرج عنا ما نحن فيه، اللہم بحرمت الحسن واخی وامه وابیه وجده وبنیه فرج عنا ما نحن فيه، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه اجمعين، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔